راجپورہ سے ہے. ہمارے جو سینئر فادر ہیں اکثر ان سے واقف ہیں, پاسٹر شفیع مارٹن صاحب. ہم انہیں کے لگائے ہوئے پودے ہیں. ہماری جو خادم ہیں, ہمارے خادم ہیں, انہیں کی دعاؤں کے وسیلہ سے, ان کی ٹیچنگ کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور ہماری زندگیوں سے سارا گزار ہمارے یسوع کو بھی. جب میں نے اپنی زندگی کا روحانی زندگی کا آغاز کیا, اس سے پہلے جب میں نے بپتسمہ بھی نہیں لیا تو میں نے اپنی خدمت کا بھی شروع اس سے پہلے کر دیا تھا. بپتسمہ میں نے بعد میں لیا تھا, اور مجھے بپتسمہ بھی پاسٹر سراج صاحب نے دیا تھا. لیکن اس سے پہلے سنڈے اسکول کی خدمت کے آغاز سے ہم لوگ کی خدمت کا آغاز ہوا ہے. ابھی جب میں ان سب کو یہاں پر دیکھ رہی تھی, تو بچوں کو دیکھ رہی تھی, تو مجھے اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طرح چرچ جاتے تھے اور خدا نے ہمیں کس طرح چنا اور کس طرح ہمیں پڑھ کر دی. جب ہم لوگ اسکول گوئنگ تھے, اسکول جاتے تھے, تو ہماری ماما ہمیں صبح کو نا جب ناشتہ دینا ہوتا تھا نا اسکول جانے سے پہلے, تو ہماری ماما ہمیں ناشتہ ہی سے دیتے ہوتے. کہتے تھے پہلے دعا کرو, ناشتہ پہ ابھی آئیے گا. تو جب ہم نے اسٹارٹ ہی ابھی اسکول کا KG 1 2 ان کلاسوں سے, تو تب ابھی اتنا بھی نہیں تھا پتا کہ دعا کرنے کی ہونا. تو ماما کہتے جو بھی دل میں آتا ہے, جیسے طرح شکر ہے کھانے کے لیے, اسٹڈی کے لیے, کپڑوں کے لیے, جو بھی دل میں آتا ہے دعا کرو. دعا کرو گے تو روٹی ملے گی, دعا نہیں کرو گے تو روٹی نہیں ملے گی. وہاں سے یہ سسٹم کا آغاز ہوا اور یہ چلتا چلتا یہاں تک آ گیا کہ آج خدا ہمیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے. سو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. باتیں بہت سی ہیں لیکن وقت تھوڑا ہے, سو سب سے زیادہ اول درجہ ہمیں خدا کے کلام کو دینا ہے. سو آئے جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے, میرے ساتھ کھولیے انصاف کی کتاب. انصاف کی کتاب, اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت. انصاف کی کتاب, اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت ہم دیکھیں گے. جس کسی کو مل گیا وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. انصاف کی کتاب, اس کا 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت. یہ پڑھتی ہے نا, اکیسویں آیت میں مرقوم ہے, آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو. میرے عزیزوں, انصاف کی جو کتاب ہے, آپ سب اس کے رائٹر سے واقف ہیں. کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ کس نے لکھی ہے؟ سلیمان نے. سلیمان نے. سلیمان کون تھا؟ داؤد کا بیٹا. بادشاہ تھا. اس کی حکمت کے چرچے بڑی دور تک تھے. کس کا بیٹا تھا؟ داؤد کا. کس کا بیٹا تھا؟ داؤد کا بیٹا تھا. داؤد بھی خدا کا پسندیدہ تھا, خدا کا چنا ہوا تھا, بلکہ خدا نے داؤد کے متعلق کہا تھا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. لیکن بعض اوقات آپ جب خدا کے دل کے موافق آپ ہی مل جاتے ہیں, لیکن خدا نے بعض کام آپ کی اولاد سے بھی لینے ہوتے ہیں. سلیمان سے کچھ کام لینے تھے. خیبر کس نے تعمیر کی؟ سلیمان نے تعمیر کی, حالانکہ داؤد خدا کا چنا ہوا تھا. سلیمان کا اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ جو آیت میں نے لی ہے سلیمان کی کتاب, انصاف کی کتاب میں سے لی ہے, اور انصاف کی کتاب میں اس نے نوجوانوں کے لیے بیش بہا چیزیں لکھی ہیں. اگر نوجوان اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس قدر حکمت کی باتوں سے یہ کتاب بھرپور ہے. اسی میں سے ایک آیت میں نے آپ سبوں کے سامنے پڑھی ہے. وہ یوں لکھتا ہے, خدا سے یوں لکھواتا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے کیا ہیں؟ منصوبے ہیں, لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. میرے عزیزو, سلیمان کو خدا نے جب کہا کہ تو مانگ, تو کیا مانگنا چاہتا ہے, تو سلیمان نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟
کا بھی نہیں تھا. سلیمان بادشاہ کی بادشاہت کے چرچے بڑی دور دور تک تھے. سبا کی ملکہ بھی اس کا چرچا سن کے اس کی بادشاہت کو دیکھنے آئی, اس کی حکمت کا چرچا سن کے اس کو دیکھنے آئی. تو وہ حکمت والا نبی اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں, لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. میرے عزیزوں, انسان ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں بہت سے پلانز ہوتے ہیں, ہم بہت سے ڈریمز بنا رہے ہوتے ہیں. ان فیوچر ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم نے کل کے لیے پلان رکھے ہیں, پرسوں کے لیے, آنے والے ویک کے لیے, آنے والے منتھ, آنے والے سالوں کے لیے بھی پلان رکھے ہیں. کبھی ہم یہ سوچے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ویکلی, منتھلی یا ڈیلی بیسس شیڈول جب طے کر لیتے ہیں تو اس میں ہم سب کچھ پلان کر لیتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ ہم اپنی موت کا پلان نہیں رکھتے. تیزی بچوں ساری زندگی چلی جائے تو پھر پلان اسی بہت سیدھے رکھے ہوتے ہیں. آج یہ کل ہے, ایسا ہے, اگلے سال ہو, اگلے سال ہو, جو زندگی نہ ہوئی تو پیڑ اگلے سال. ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ منصوبے ہیں. اب یہ جو دو لفظ ہے یہاں پر, منصوبہ اور ارادہ. منصوبہ کس کے دل میں ہے؟ انسان کے دل میں. ارادہ کس کے؟ خدا کا. اب منصوبہ جو ہے, منصوبہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں پلاننگ, آئیڈیا, جو ہم سوچ رہے ہیں, جو ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اور ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مضبوط چیز ہے, جو کہ ایک فاؤنڈیشن ہے, بیس ہے. جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں, کوئی عمارت بناتے ہیں تو سب سے پہلے کیا رکھتے ہیں؟ بنیاد, نیاں رکھتے ہیں. پہلے کیا کرتے ہیں؟ بنیاد رکھتے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں, بیس بناتے ہیں تاکہ یہ مضبوط ہو. ارادہ اس چیز کا نام ہے اور منصوبہ اس چیز کا نام ہے جو ہم پلاننگ کرتے ہیں خود سے. میرا یہ پلان ہے میں اگلے ہفتے یہ کروں, میرا یہ پلان ہے میں کل وہاں جاؤں. یہ ارادہ نہیں, یہ منصوبہ ہے, یہ پلان ہے. ارادہ وہ ہے جو پکی چیز ہوئے, جو اٹل ہوئے, ٹھیک ہے. میں ارادہ کر لیا, میں کام کر کے رہنا. ارادہ میں یہ فرق ہے اور منصوبے میں یہ فرق ہے. میرے عزیزوں, انسان ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں, لیکن خدا ہمارے لیے کچھ اور ارادے رکھتا ہے. ارادے میں اور منصوبے میں نے آپ کو فرق بتایا ہے. پولس کی زندگی سے کون کون واقف ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. پولس رسول کی زندگی سے کون کون واقف ہے؟ سب واقف ہے. پولس ایک ایسا شخص تھا جو اپنے ہاتھ میں مسیحیوں کے لیے موت کا پروانہ لیے ہوئے پھرتا تھا. اس کو جہاں مسیحی نظر آتے تھے ان کو قتل کر دیتا تھا, مار دیتا تھا. اس کی زندگی کا سمجھے مقصد ہی یہ تھا کہ مسیحیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. یہ اس کے پلانس تھے اور وہ کر بھی رہا تھا یہ. اور وہ اسکالر آدمی تھا اس وقت کا, گملیل کا شاگرد تھا. 14 سال اس نے گملیل کے پیروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی. شریعت کا بڑا پکا اور اٹل شخص تھا, لیکن وہ مسیحیت کو پھیلتا ہوا دیکھ نہیں رہا تھا. اب یہ سارے پلانس جو اس نے سوچے ہوئے تھے, اس کو نہیں پتا تھا کہ ان کے آگے خدا کا کیا ارادہ ہے. جب خدا نے اس کو پکڑا تو خدا نے اس کے راستے میں جاتے ہوئے اس کے راستے بدل دیے تھے. پولس کی زندگی کہاں پر بدلی تھی؟ دمشق کی راہ پر. کہاں پر بدلی تھی؟ دمشق کی راہ پر. جب اسے دیکھنا بند ہو گیا تھا تو اوپر سے اس کو آواز آتی ہے, ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس کے بعد پولس کی زندگی بدلی ہے. جو اس کے پلانس تھے, جو اس کے منصوبے تھے, وہ وہی کے وہی کھڑے رہ گئے. اور کس کا ارادہ قائم رہا؟ خدا کا ارادہ قائم رہا. میرے عزیزوں, انسان ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں بھی بہت سے منصوبے ہوتے ہیں, لیکن ارادہ کس کا قائم رہتا ہے؟ خدا کا. اور خدا کے ارادے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اور پھر جب خدا نے اس کو اپنے ارادے میں شامل کر لیا تو اس کے بعد پولس ایسا بدلا کہ خدا نے اس کو غیر قوموں میں منادی کے لیے بھیجا. ایسا ہی ہے. نئے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھیں تو پولس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, بہت سے خطوط لکھے ہیں. 4 اناجیل سے آگے اگر ہم دیکھیں تو پولس نے بہت بڑا کام کیا ہے. ایسا ہی ہے. پہلے جو شخص مسیحیوں کو مارنے کے در پہ تھا, جو اپنے دل میں ایسا منصوبہ رکھتا تھا کہ میں نے مسیحیت کو ختم
دن ہے آگے نئے عہد نامے میں جا کے عہد جدید میں جا کے جب خدا کا ارادہ اس کی زندگی میں آیا تو اسی بندے نے غیر قوموں میں جا کر مسیحیت کے نام کی منادی کی ہے۔ اس طرح خدا اپنا ارادہ قائم کرتا ہے اور آپ کے دل کے منصوبوں کو وہ ختم کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے منصوبے جو ہیں خدا کے ارادے کے آگے کچھ نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یونا کی زندگی سے بھی آپ سب واقف ہیں، پرانے عہد نامہ میں یونا کا ذکر ہے۔ سنڈے اسکول میں جو بچے آتے ہیں وہ سب گیت بھی گاتے ہوں گے، یونا یونا مچھلی کے پیڑ سے۔ ہم سب واقف ہیں یونا کی لائف سے بھی۔ یونا 3 دن 3 رات کہاں رہا؟ مچھلی کے پیڑ میں۔ اب یونا کی زندگی کو اگر دیکھیں، یونا کا پلان بھی اور تھا لیکن خداوند کا ارادہ اس کے لیے کچھ اور تھا۔ یونا کو لیا کتنے کہاں بھیجا اور وہ گیا کہاں؟ ترسیس۔ کلیاں کتنے تے گیا ہو کتنے، لیکن خدا کا ارادہ اس کی زندگی میں کچھ تھا۔ خدا کے ارادے کے آگے اس کا منصوبہ نہیں چل سکتا تھا، نہیں ٹک سکتا تھا۔ وہ پہنچ گیا، چل پڑا، اب یہ راستے میں طوفان آ گیا ہے۔ جہاز میں لوگوں نے کیا کہا؟ کوڑا ڈالو، دیکھو یہ کس کی وجہ سے آیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کس کی وجہ سے آیا ہے؟ یونا کی وجہ سے آیا ہے۔ خدا اس کو کہاں بھیج دیتا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا یا ڈوب گیا، ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے اس سے اپنا کام لینا تھا، خدا نے وہ ارادہ پورا کرنا تھا۔ اس نے یونا کو زندہ رکھا اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور پھر مچھلی نے اس کو کہاں پر آ کر اگلا؟ نینوا میں۔ وہاں پر اس نے توبہ کی منادی کرنی تھی۔ خدا نے اس کو وہاں پر اس ارادے کے اپنے ارادے میں استعمال کرنا تھا۔ یونا کے دل کا جو منصوبہ تھا وہ خدا کے ارادے کے آگے کچھ نہیں تھا۔ خدا نے اس کے دل کے منصوبے کو نہیں، اپنے ارادے کو قائم رکھنا تھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے عزیزوں، ابلیس بھی آپ کے دل میں یا آپ کی سراؤنڈنگز میں بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ گھڑ دیتے ہیں آپ کے متعلق، لیکن خدا کا ارادہ آپ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ ابلیس کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ابلیس آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہاں ابلیس بیٹھا ہوا ہے، میرے نظر آ رہا ہے، میرے کہہ رہے ہیں تو پٹھے کام کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی بل جائے، نہیں، وہ لوگوں میں سے ہی ہو کے کام کرتے ہیں، یہ ہماری سوچوں میں آ کے کام کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، میں کلام سنا رہی ہوں یا پریچ کر رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہے، ہم سے نکلتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کا پتلا ہے۔ تو ابلیس ہمیں اس طرح کے کام کر جاتا ہے، ہم انسان ہیں، کامل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ابلیس نے یوسف کے بھائیوں میں ہو کر بھی کام کیا۔ یوسف کے بھائیوں نے اس کے لیے کیا منصوبہ بنایا تھا کہ اس کو مار دے۔ اس کو کہاں پھینک آئے تھے؟ کنویں میں پھینک آئے تھے۔ اس کے لیے اتنا برا منصوبہ گھڑا، اپنے باپ کو بتا دیا کہ وہ مر گیا، اس کو بھیجا کھا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہاں پھینک آئے؟ کنویں میں پھینک آئے۔ اس کے لیے اتنا برا منصوبہ گھڑا، لیکن خدا کا ارادہ اس کے لیے یہ تھا کہ خدا نے اسے دوسرے درجے کا حاکم بنانا تھا۔ خدا اس کو کنویں کی قید سے نکال کر حکومت کے درجے پہ لے آیا۔ یہ خدا کا ارادہ ہے آپ کے لیے بھی۔ آپ جب خدا کے ارادے پر توکل کرتے ہیں تو آپ چاہے کتنی بھی مشکلات میں کیوں نہ ہو، خدا کا ارادہ جب آپ کے لیے پورا ہوتا ہے تو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بھائیوں کا جو منصوبہ تھا، اگر ان کو پتہ چلتا کہ خدا کا اس کے لیے یہ ارادہ ہے اور خدا نے اس کو اس طرح بلیس کرنا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں حسد تو تھی، اور حسد آ جانی تھی کہ ہم تو اس کو آلریڈی سے جیلس ہیں، اس کے لیے منصوبہ اس طرح کا کر رہے ہیں، تو خدا نے تو اس کو اور اس طرح بلیس کر دیا۔ جب دنیا آپ کے لیے یا ابلیس آپ کے لیے برے منصوبے کرتا ہے تو خدا آپ کے لیے اچھے ارادے قائم کر رہا ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ بلام نبی کی میں مثال آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بلام نبی کو جب بادشاہ نے بلایا تھا کہ آ اور قوم بنی اسرائیل پر لعنت کر تاکہ ہم جنگ فتح کر جائیں، تو بلام نبی نے کیا کہا تھا؟ کسی کو پتہ ہے کیا کہا تھا اس نے؟ کہ میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا، خدا نے ان کو برکت دی ہوئی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کو کس نے برکت دی تھی؟ خدا نے ان کو برکت دی ہوئی ہے۔ تو وہ اس کو بلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تو جا،
بلام نبی کہتے ہیں وہ پہلے اپنے قاصدوں کو بھیجتے ہیں، بادشاہ جو ہوتا ہے تو بلام نبی کہتے ہیں نہیں میں نہیں آؤں گا. پھر اس کے جو مزید قاصد ہوتے ہیں جو اچھے عہدے والے ہوتے ہیں پھر ان کو بادشاہ جو ہے بلام کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو بلام نبی کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں، تو وہ خدا سے پوچھتا ہے. پھر دوسری طرف سے خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا جا لیکن ان پر لعنت نہ کرنا. اس کو خدا نے اس لیے بلایا ہوا ہے برکت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلا جاتا ہے. اب وہ جا رہا ہے لیکن اس کی جو گدی ہے اس کو آگے کون نظر آ جاتا ہے؟ فرشتہ نظر آ جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی ہے، ننگی تلوار. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا. بادشاہ اس کو کہتا ہے ان پر لعنت کرو. کہتا ہے میں ان پر لعنت نہیں کر سکتا. بادشاہ کا منصوبہ کچھ اور تھا لیکن خدا کا ارادہ کچھ اور تھا. آپ کو ابلیس کسی بھی منصوبے میں لا سکتا ہے لیکن آپ کا ارادہ جو ہے خدا آپ کے لیے رکھتا ہے وہ قائم اور دائم رہتا ہے. آپ سب کو داؤد نبی کا بھی پتہ ہے. آپ سب کا جو ارادہ ہے آپ سب کے بارے میں جو خدا ارادہ رکھتا ہے، خدا جو رکھتا ہے آپ کے بارے میں سالڈ پلانس رکھتا ہے، اس کے بارے میں داؤد نبی بھی کہتے ہیں آپ کے بارے میں جو خدا اچھا حصہ رکھتا ہے. داؤد نبی کہتے ہیں جیڑا میرا حصہ اودا تو رکھوالا. آپ کی جو برکت ہے آپ کے بارے میں جو خدا ارادے رکھتا ہے، آپ کے بارے میں جو پلاننگ رکھتا ہے وہ کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا، نہیں چھین سکتا. خدا نے آپ سبوں کے لیے بہت اچھے ارادے رکھے ہوئے ہیں میرے عزیزوں. اگر ہم نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے متعلق تھوڑا سا دیکھیں تو جب خداوند یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی تھی تو 3 مجوسی تحفے لے کے آئے تھے. آئے تو کئی مجوسی تھے، پہنچے کتنے تھے؟ 3 پہنچے تھے. وہ تحفے لے کے آئے تھے. انہوں نے بادشاہ کے حضور جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ اس کے حضور تحفے پیش کیے. اور جب انہوں نے اپنی واپسی کی راہ لینی تھی تو ان کا جو منصوبہ تھا وہ یہی تھا نا کہ جس راہ سے ہم آئے اسی راہ سے جائیں گے. لیکن خدا اپنے ارادے کو اور جو اس وقت ابلیس ان کے لیے منصوبہ کر رہا تھا اس ارادے کو بھی جانتا تھا. تو خدا نے کیا کیا؟ ان کے راستے کو بدل دیا اور ان کو کیا کہا کہ اس راستے سے نہ جانا، کیونکہ وہ خدا کے ارادے میں شامل تھا. اس نے اپنے بیٹے کو جس مقصد کے لیے چڑھنی میں پیدا کیا تھا اس نے سولی تک اسے پہنچانا تھا. اور اس وجہ سے کئی جگہوں پر خدا نے کئی لوگوں کو استعمال کیا میرے عزیزوں. خداوند یسوع المسیح کی زندگی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا، خداوند یسوع المسیح کامل خدا بھی ہیں. بچوں کا بہت شور آ رہا ہے. خداوند یسوع المسیح کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں. جب وہ روتے ہیں تو کامل انسان ہے، جب لیکن وہ آنسو پوچھتے ہیں تو کامل خدا ہے. گتسمنی میں ہم دیکھتے ہیں جب پکڑوائے جانے سے پہلے خداوند یسوع المسیح دعا میں جھکے ہوئے ہیں. تو جب گتسمنی میں دعا کر رہے ہیں تو باپ سے کیا کہتے ہیں؟ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. وہ جانتے تھے کہ باپ نے مجھے کس ارادے کے لیے بھیجا ہے. انسان ہوتے ہوئے مجھے منصوبہ آیا نا، کیونکہ وہ کامل انسان تھے، لیکن پھر کیا کہا؟ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. کیونکہ وہ اپنے باپ کے ارادے کو جانتے تھے کہ میرے باپ نے مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اور وہ ارادہ باغ عدن سے ہی طے ہو چکا تھا کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو منصوبے، یہ جو ارادہ ہے، یہ گتسمنی میں جس کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے، یہ کلوری پر جا کے ہی پورا ہو ہے. اور وہ جو ارادہ تھا مضبوط چیز تھی، وہ کن سبوں کی نجات کے لیے تھا؟ ہماری نجات کے لیے تھا. پچھلے دنوں ایک جگہ میں نے سرمن دیا تو میں وہاں پر سلیپ کا ذکر کر رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ ایک اسکالر ہے وہ کہتا ہے کہ کلوری پر سلیپ پر مجھے 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم نظر آتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گناہ آلودہ جگہ وہ کہہ رہا تھا مجھے کلوری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مسیح تو بے عیب تھا لیکن اس پر کل عالم کے گناہ تھے. پھر اس نے کہا کہ سلیپ پر سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے محبت کا پروانہ. مسیح کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کل عالم کے لیے محبت کا پروانہ.
पाना था। और तीसरी चीज़ उसने कहा है मुझे वहाँ पर निजात और माफ़ी नज़र आती है। गुनाह हमारी वजह से नज़र आते हैं, निजात, माफ़ी और मोहब्बत मसीह की वजह से हमें नज़र आती है। सो बाप का वो जो इरादा था, जो अज़ल से था और वो मसीह ने पूरा करना था, मेरे अजीज़ों, उस इरादे में हम सब भी शामिल हैं। हमारे दिलों के जो मंसूबे हैं, हमारे दिलों के जो प्लान्स हैं, खुदा उससे अच्छा इरादा रखता है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की गवाही भी देना चाहती हूँ और मेरे लिए भी ये आयत बहुत बड़ी मिसाल है। मैं जब यहाँ पाकिस्तान में थी तो मेरी जब एजुकेशन एंड हुई, मेरी यूनिवर्सिटी एंड हुई, मैंने बहुत सी गज़टेड सीट्स के लिए यानी एक्सपेरिमेंट सोलवेंट स्केल की सीट्स के लिए पेपर दिए, लेक्चरशिप के लिए और भी दूसरी सीट्स के लिए, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा। मैं कहूँगी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं किस खुदा की मर्जी, एक सीट के लिए पेपर क्लियर हो भी गया, लेकिन मेरे इंटरव्यू की डेट ना आई। 6 माह 7 माह गुजर गए लेकिन इंटरव्यू की डेट ना आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये कब है ना, कि मैं अपना फ्यूचर ऐसे सेट करूँ वैसे सेट करूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि खुदा मुझे बैरूने मुल्क ले जाकर उससे भी अच्छी जॉब पर, लेक्चरशिप की जॉब पर वाइज करना चाहता है। खुदा मुझ पर वहाँ पर अपनी खिदमत देना चाहता है, ये मैं नहीं जानती। ये खुदा के इरादे में था। और जो पहले काम सारे फेल ही कहने हुए, वो मेरे मंसूबे के थे, वो मेरे प्लान के थे। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, अब मैं जॉब अच्छी करूँ, ये करूँ, वो मेरे प्लान थे जो फेल हुए। लेकिन आज जब मुझे वो चीज़ें याद आती हैं तो मैं कहती हूँ वाकई में खुदावन का इरादा मेरे लिए बहुत अच्छा था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे बड़ों की दुआ के एवज मुझे बहुत ब्लेस किया। मेरे जो खादम हैं, हमारे खादम हैं, इनकी बहुत दुआएं थी पीछे और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। और मैं आपसे भी ये कहती हूँ खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए जो इरादे रखते हैं वो काम होने दीजिए। किसी काम के पीछे किसी काम को अपनी ज़िद या मनसूबा या अना मत बनाए। खुदा का इरादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमने जितनी मिसालें देखी हैं, इन सब के इरादे जो थे खुदा के लिए बहुत अच्छे थे। इनके मंसूबे कैसे थे आप सबके सामने जान है, लेकिन जो खुदा का इरादा इनके लिए था वो कैसा रहा? शानदार रहा, अच्छा रहा। और जब वो इरादा में नज़र आता है तो उसमें उनकी बरकत भी नज़र आती है, उनकी बहाली भी नज़र आती है और उनके रूह कुदस के फल भी नज़र आते हैं। यूसुफ किस तरह ब्लेस होकर एक तख्त पर बैठ गया, कहाँ कुएं से निकला था और खुदा ने उसको कहाँ पहुँचा दिया? तख्त पर पहुँचा दिया। हमारे जो प्लान्स होते हैं बाज़ औक़ात हमें गिरा सकते हैं, ये बात याद रखें, लेकिन खुदावंद का इरादा जो कि कायम रहता है वो हमें भी कायम रहता है। सो खुदा आज इस कलाम की वजह आप सबों को कसरत